سوال پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی یہ آیا, بڑے بڑے علماء دین اکٹھا ہوئے, کیا کیا جائے, لیکن کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں. قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر, آپ نے قلم اٹھایا, قرآن شریف کے حوالے سے, حدیث پاک کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ رسول کے شان میں اگر گستاخی کرتے ہو تو شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لوگوں نے رسول کے شان میں گستاخی کی, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے رسول کی شان بڑھانے کے لیے کلام لکھے, قرآن کریم کے حوالے دیے, نعت پاک لکھے. لوگوں نے کہا کہ رسول کی تعظیم نہ کرو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول کی تعظیم میں خدا کی رضا ہے. لوگوں نے کہا کہ رسول مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جاتے والے. لوگوں نے کہا کہ رسول کی شان شمال سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا کہ رسول وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, اے انسان اگر تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو میرے رسول کے دربار میں حاضر, جب میرا رسول تیرے لیے دعا کرے گا تو اس کے صدقے میں تیری مغفرت فرماؤں. جب فتنے نکلے تو اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا سبب پوری دنیا تک پہنچایا. پوری دنیا, صرف ہندوستان نہیں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ عرب جو بولتے نا, مکہ والے مدینہ والے, یہاں یہ چلتا ہے, وہاں وہ چلتا ہے, وہاں تو فاتحہ خانی نہیں ہے, وہاں تو تیل لگانا نہیں ہے, اگربتی لگانا نہیں ہے, وہاں تو الفاتحہ بھی نہیں بولتے, وہاں تو کھڑا ہو جاتے ہیں, چومتے بھی نہیں. یہ سب آپ کو نظر آتا ہے. وہاں جا کر کے اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھ لکھ کر کے ان کو اس وقت عشق رسول کا درس دیا, اور اس وقت کے علماء نے, اس وقت کا جو بھی بادشاہ ہوگا, اس نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو, ان کے لکھے ہوئے فتوے کو تسلیم کر کے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت واقعی عاشق رسول ہے. تو آج کل کے ماحول کو مت دیکھیے, قرآن کیا کہتا ہے, صحابہ کی زندگی کیا کہتی ہے, رسول کی سنت کیا کہتی ہے, بہار شریعت کے مسئلے کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیے. انسان کیا عمل کرتا ہے, انسان کو مت دیکھیے. انسان کو دیکھ کر اسلام نہیں ہے, قرآن و حدیث کو دیکھ کر اسلام. اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ آپ نے پوری زندگی تو اللہ رسول کا پیغام پہنچانے میں گزاری, لیکن آئیے مجھے یاد آیا تو میں بتاؤں کہ آپ سنت رسول پر اتنا سختی سے عمل کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو خلاف سنت عمل کرتا ہوا دیکھتے تو ناراض ہو جاتے, لیکن پھر بھی سنت رسول یہ ہے کہ کسی کو سمجھاؤ تو محبت سے سمجھاؤ. پھر بھی اعلیٰ حضرت اس کو محبت سے سمجھاتے اور سنت رسول کا درس دیتے. یہاں تک کہ مجھے یاد آ گیا, ایک سید صاحب تھے, سیدوں کا ادب اعلیٰ حضرت کا خاصا ہے, سیدوں کا بہت ادب کرتے تھے چاہے وہ کیسا بھی رہے. ایک سید صاحب ہمیشہ آپ کی مجلس میں آتے سونے کی انگوٹھی پہن کر. اب سید صاحب کو کیسے سمجھے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے مردوں کے لیے پہننا. آپ نے کیا کیا, سید صاحب یہ آپ کے انگوٹھی ہے نا, آپ مجھے دے دیجیے. کیا دیں گے؟ اب وہ عاشق اولیاء تھا, سید صاحب نے فوراً نکال کر کے دے لیجیے حضرت, آپ سے بڑھ کر ہے کہ یہ انگوٹھی. اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی لی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, یہ ان کے ایسی کام ہے, خالی لوٹنے کا لوٹنے کا کام نہیں تھا, اس میں مصلیت تھی. لی جتنے بھی گرام کی وہ انگوٹھی, اس میں اور کچھ گرام ڈال کر کے اس کے زیور بنائے, اور سید صاحب کے حوالے کر دیا, سید صاحب یہ لیجئے, آپ کی انگوٹھی میں کچھ اور اضافہ کیا گیا اور زیور بنائے گئے, آپ کی بیوی کو لے جا کر کے پہنائیے. اے سید صاحب, آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سونا پہننا حرام کیا. سید صاحب کی اصلاح بھی ہو گئی, کچھ گرام سونا بڑھ بھی گیا, بیوی کو زیورات کی صورت میں دے بھی دیا گیا. اس کے بعد سید صاحب نے پوری زندگی کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی. یہ درس دینے کا انداز تھا. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی پڑھی اعلیٰ حضرت کی, کوئی بھی نماز نہیں چھوڑی, بلکہ تکبیر اولیٰ بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عشق رسول میں اپنی مال, اپنی دولت, کھیتی باڑی سب کچھ لگا کر کے دین اسلام کی خاطر عشق رسول کا پیغام پہنچایا.